وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم علاء الدین رضوی دڑیال سے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا کچھ لوگ قبرستان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رہے ہیں اور پردھان بھی ساتھ دے رہا ہے، تو ایسوں کے بارے شرعاً کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ محترم، کسی شخص کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا ظلم اور زیادتی ہے، اور ظلم سخت حرام کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں کسی کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی غصب کرنے پر سخت وعید آئی ہے، جیسا کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت برابر زمین بھی ظلم و زیادتی سے لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ عز وجل ان یحفرہ حتی یبلغ آخر 7 ارضین ثم یطوقہ الی یوم القیامہ حتی یقضى بین الناس۔ جو شخص ظلماً بالشت بھر زمین لے لے، اللہ تعالی اسے اس بات کا پابند کرے گا کہ اسے 7 زمینوں کی تہ تک کھودے، پھر قیامت کے دن تک اس کا طوق پہنائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ محترم، گلے میں طوق کب تک رہے گا؟ تو حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مرآت المناجیح جلد 4 صفحہ 324 پر تحریر فرماتے ہیں کہ وہ شخص خود 7 تہ زمین تک بورنگ کرے اور خود ہی اپنے گلے میں طوق بنا کر پہنے، پھر الی یوم القیامہ سے مراد قیامت کا آخری حصہ ہے، جس کی تفسیر حتی یقضى بین الناس ہے۔ یہ طوق بنے گا کیسے؟ اس سلسلے میں حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو غصب کی ہوئی زمین اس کی گردن میں طوق یعنی ہار کی طرح ہو جائے گی، جیسا کہ ارشاد الساری جلد 5 صفحہ 513 پر ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ الرحمہ فیض القدیر جلد 2 صفحہ 5 پر تحریر فرماتے ہیں، اس کی گردن کو بڑا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اتنی ہو جائے، یا یہ کہ اس شخص کو اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ اس کا طوق بنائے، اور وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوگا تو اس کو اس کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ محترم، سزا کا تصور تو کیجئے۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 665 پر تحریر فرماتے ہیں، اللہ قہار و جبار کے غضب سے ڈرے، ذرا مند و من نہیں، 20-25 ہی سیر مٹی کے ڈھیلے گلے میں باندھ کر گھڑی دو گھڑی لیے پھرے، اس وقت قیاس کرے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا آسان ہے یا زمین کے 7 طبقوں تک کھود کر قیامت کے دن تمام جہان کا حساب پورا ہونے تک گلے میں لٹکائے رہے، معاذ اللہ۔ یہ کروڑوں من کا طوق پڑنا اور 7ویں زمین تک دھسا دیا جانا، والعیاذ باللہ تعالی، واللہ تعالی عالم۔ آپ فرماتے ہیں، لہذا احادیث اور اقوال محدثین سے ثابت ہوا کہ ناجائز قبضہ کرنے والے سخت حرام کے مرتکب ہیں، اور گناہ کے کام میں جو ایسوں کی مدد کریں گے وہ بھی سخت گناہگار و مستحق عذاب نار ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ پر مدد کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ سورۃ مسئولہ میں ایسے لوگوں کو پہلے اچھے طریقے سے سمجھا دینا چاہیے کہ یہ وعید احادیث میں مذکور ہے، اس لیے کہ جب کسی عام شخص کی زمین پہ قبضہ کرنے کا اتنا سخت گناہ ہے تو بھلا قبرستان کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرنا کس قدر سخت ہوگا، والعیاذ باللہ۔
اگر پھر بھی وہ ظلم اور زیادتی سے نہیں رکتے تو وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو روکیں، پھر بھی نہ رکیں تو ان کو روکنے کے لیے قانونی کارروائی کرنا جائز ہے۔ افسوس صد افسوس آج مسلمان ہی اپنے دین کو کھا رہا ہے، تو کفار و مشرکین اگر کھائیں تو اس میں اتنی حیرت کی بات نہیں ہے۔ باقی واللہ تعالی عالم۔